رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیبت کیا ہے؟ فرمایا غیبت یہ ہے کہ کسی شخص کا تذکرہ اس بات کا کیا جائے جو اس کو پسند نہیں ہے، یہ غیبت ہے۔ یعنی کوئی شخص کوئی بات کو پسند نہیں کرتا اپنے متعلق، یا اس کے اندر کوئی ایسی بات ہے جو اچھی نہیں ہے تو وہ چاہتا ہے لوگوں تک نہ پہنچے، اس کا تذکرہ کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ غیبت ہے۔ عرض کہ حضور اگر وہ بات اس میں ہو، فرمایا تبھی تو وہ غیبت ہے، اگر وہ اس میں نہیں ہے تو پھر یہ تو بہتان ہو جاتا ہے۔ یعنی کسی کی کوئی کمی جو اس میں موجود ہے اس کو بیان کرنا غیبت ہے، اور اسی سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ غیبت مت کرو۔ غیبت ایسے ہے جیسے تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو زبان کے ساتھ اور حالت یہ ہے کہ یہ دل میں اتر نہیں رہا، مسلمانوں کی غیبت نہ کرو، ان کے عیبوں کے پیچھے مت پڑو، ان کے عیبوں کے پیچھے پڑو گے تو اللہ تمہارے عیبوں کے پیچھے پڑے گا، اور اللہ جس کے عیب کے پیچھے پڑ گیا وہ دنیا میں رسوا ہو جائے گا۔ کسی کا ایسا گناہ جو معاشرے کے لیے ناسور ہوتا ہو، مثلا ایک شخص ہے وہ شراب بیچتا ہے اور لوگوں کے بچے خراب کر رہا ہے، جی دوسرے نشے بیچتا ہے، تو وہ نہیں چھپانے، وہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ اس کا کاروبار ہے جو مرضی کرے ہمیں اس سے کیا، وہاں پہ بتانا ہے جناب یہ بندہ گناہ کی طرف لے کر جا رہا ہے، یہ انسانی صحت کو تباہ کر رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اگر ایمان کو تباہ کرنے والا ہے، کوئی قادیانی ہے، ختم نبوت کا منکر ہے، دین بیزار ہے، تو اس کا ذکر کرنا ضروری ہے، بتانا ہے کہ جناب اس سے بچیں اس معاملے میں۔ لیکن اگر کسی کا کوئی ذاتی مسئلہ ہے، کوئی شخص ذاتی کو گناہ کرتا ہے، اس کو کہیں بھی بیان نہیں کیا جائے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز قبرستان سے گزرے، آپ نے اپنی سواری کو روکا، روک کر ایک درخت کی 2 ٹہنیاں اتاری، 2 قبروں کے اوپر لگا دی۔ صحابہ نے اس کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ نے کیا عمل فرمایا؟ کہا صحابہ رضی اللہ عنہم یہ دونوں اس وقت عذاب میں تھے۔ اب ایک چیز اور ذہن نشین کر لیجیے کہ دونوں مسلمان بھی تھے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر عذاب کیوں ہو رہا تھا؟ فرمایا ان میں سے ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا غیبت کیا کرتا تھا۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ ٹہنیاں لگا دی ہیں، اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا جب تک یہ ٹہنیاں ہری بھری رہیں گی، یہ ذکر الہی کرتی رہیں گی، ان کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی کسی کی غیبت کرے گا اس کا جواب اس کو خود دینا پڑے گا، اور فرمایا زنا سے بڑا گناہ ہے غیبت کرنا۔ صحابہ نے اس کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زنا سے بھی بڑا؟ فرمایا ہاں، زنا کرنے والا تو جب توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لے گا، لیکن غیبت کرنے والے کی توبہ اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک جس کی غیبت کی گئی ہے وہ معاف نہیں کر دے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 6